الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 بار درود پڑھنے والے سے قیامت کے دن مصافحہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کی عبادات۔ اس میں ہم مختلف بزرگوں کے احوال سنتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جن اسلاف کا ذکر خیر سنیں گے، ان میں ایک بہت پیارا نام، ایک بہت بڑی ہستی جن کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ سبحان اللہ عز و جل، ان کا نام بہت پیارا ہے، ان سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ انہیں ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے۔ آپ کو اللہ کی عبادت کا بڑا شوق تھا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات بھر قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ اس کے کچھ احوال سماعت فرمائیے کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت تھی۔ سبحان اللہ عز و جل، ماہ رمضان میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مہینے میں 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، ختم کیا کرتے تھے 30 دن میں، یعنی 30 دن میں اور 30 رات میں اور ایک تراویح کے اندر۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ عز و جل، 45 ایئرز، 45 سال آپ نے جو عشاء کا وضو کیا تھا اسی کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی میں 55 حج ادا کیے۔ حج کتنی بہترین عبادت ہے، حج کتنی مقبول عبادت ہے، حج کتنی پسندیدہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اور اس میں بھی آپ کا ذوق و شوق ایسا کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر 55 یعنی 55 حج ادا کیے۔ اور جس مکان میں آپ نے وفات پائی، اللہ اکبر، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو ان سے اور محبت بڑھ جائے گی کہ ہمارے اسلاف کس قدر عابد تھے، کس قدر زاہد تھے، کس قدر پارسا تھے۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس مکان مبارک میں وفات پائی، جہاں پر آپ کی ڈیتھ ہوئی، اس میں آپ نے 7000 مرتبہ 7000 ٹائم آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنے زبردست عابد تھے کہ 7000 مرتبہ جس گھر میں وفات پہ اس میں قرآن مکمل کیا۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار ہی قرآن پاک ختم کر لیا ہے؟ کر لیا ہے تو مبارک ہو۔ کیا ہم ہر مہینے قرآن پاک ختم نہیں کر سکتے؟ اچھا، کیا ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا انداز ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے؟ اس میں غلط تو نہیں پڑھتے؟ اس طرح میں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 7000 مرتبہ اس گھر میں قرآن ختم کیا جہاں پر آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ میرے آقا امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 30 برس، 30 سال، 30 ایئرز کامل ہر رات ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کیا۔ سبحان اللہ عز و جل، 30 سال کنٹینیو آپ نے ہر رات میں ایک قرآن پاک مکمل ختم کیا۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا حماد بن ابو سلیمان علیہ رحمت الحنان سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔
मरवी है कि इब्तदाई ज़िंदगी में इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह आधी रात अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन कहीं जा रहे थे कि एक शख्स ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ इशारा करके दूसरे शख्स से कहा, ये वो शख्स है जो पूरी रात अल्लाह की इबादत किया करता है। इस दिन के बाद फिर इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तमाम रात अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। फरमाया कि मुझे अल्लाह से हया आती है कि मैं इस कदर इबादत ना करूं जिस कदर लोग मेरे बारे में बयान करें। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। आपने समात फरमाया कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु माह रमज़ान में 61 कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। इसी तरह आपने जिस घर में वफ़ात पाई उसमें 7000 मरतबा आपने कुरान पाक को ख़त्म फरमाया था। आपने लाइफ में 55 हज भी अदा किए थे। अल्लाह इनका सदका हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान को सीखने की, समझने की सादत नसीब फरमा दे। कुरान पाक की बड़ी अज़मतें हैं। जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, रहमत के फरिश्ते आते हैं, वहाँ पर शैतान का दाखिला ममनू करार दिया जाता है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ वजल। इस कुरान पाक की बरकत से और भी तरह तरह की बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत से कुरान पढ़ने की, सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को फैलाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है। मदनी मुन्नों को मदारिसुल मदीना में हाफिज़ कुरान बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन भी दुनिया भर में आशिकान रसूल को दावत इस्लामी कुरान पाक की तालीम देती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान लगाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 41 मिनट्स इनका टाइम होता है। उसमें इस्लामी भाई आकर कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक हमने कुरान नहीं पढ़ना सीखा, अगर अभी तक हमें कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ना आता, जल्दी करें, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से, जिम्मेदारान से रब्ता करें। इंशाअल्लाह सवजल आपको भी दुरुस्त अंदाज से कुरान पाक पढ़ाने की सही की जाएगी। इंशाअल्लाह सवजल ये दुरुस्त कुरान पढ़ना इंशाअल्लाह हमें रब की बारगाह में सुरखरू करेगा और हमें कुरान पाक की ढेरों ढेर बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला में कुरान की बरकतों से दो जहान में माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के सदके हमें भी इबादत का शौक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।